اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الف لام میم. اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے. جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5. محترم سامعین، یہاں سے الحمدللہ سورہ بقرہ کا آغاز ہوا. بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں. آگے چل کر اس واقعے کا تذکرہ ہے جو تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ اپنے مقام پر آنے والا ہے. سورہ بقرہ جس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. فإن البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ لا يدخلہ الشیطان، اس لیے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا. یہ مسلم کی روایت ہے. علاوہ اس سے قبل میں نے سورہ بقرہ کی فضیلت میں ایک روایت اور بیان کی تھی جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب صلاۃ المسافرین و قصریہ میں نقل کیا کہ اقرأ القرآن، قرآن مجید کی تلاوت کرو، اس لیے کہ یہ قیامت کے دن شفیع بن کر، بیرسٹر بن کر آئے گا اور اپنے پڑھنے والے کے حق میں یہ اللہ کی جناب میں شفاعت کرے گا. یعنی قرآن بھی شافع ہوگا، سفارشی ہوگا، لیکن کب؟ جب ہم قرآن کے حقوق کو ادا کریں گے تب. اس کے بغیر یہ قرآن ہمارے حق میں کوئی دلیل نہیں پیش کرے گا. دنیا میں بھی اگر ہم نے کسی وکیل کو، بیرسٹر کو ہائر کیا اور اسے اس کا معاوضہ نہیں دیں گے تو کیا وہ ہمارے حق میں لڑے گا؟ نہیں. قرآن بھی مطالبہ کرتا ہے اپنے حقوق کی ادائیگی کا. تب یہ قیامت کے دن جو آخری عدالت ہوگی، اس کے بعد کوئی عدالت قائم ہونے والی نہیں. جو وہاں جیت گیا ہمیشہ کے لیے جیت گیا، اور جو وہاں ناکام ہمیشہ کے لیے ناکام. وہ دنیاوی عدالت کی طرح کامیابی اور ناکامی کی طرح نہیں ہوگی. یہ جو مؤذن آواز دیتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، یہ وہی کامیابی ہے جو ایک مرتبہ مل جائے تو چھینی نہ جائے، اور اگر نہیں ملے تو اس کو دوبارہ حاصل نہیں کیا جا سکتا. یہ آخری کامیابی ہوگی اور آخری ناکامی ہوگی. تو قیامت کے دن یہ سفارشی ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خاص طور سے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ان کو پڑھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. یہ قیامت کے دن کیسے آئیں گی؟ صاحبان کی طرح، یعنی ہمارے پر سایہ کیے ہوں گی. یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پرندوں کی تو جماعت کی طرح جو بالکل گھنے ہوتے ہیں اور ان کا سایہ زمین کے پر پڑتا ہے، اس طرح یہ قیامت کے دن آنے والے ہیں. اور یہ پیش ہوں گی قرآن مجید کے اندر، جیسا کہ قرآن میں یہ بالکل ابتدا میں ہے، اسی طرح قیامت کے دن بھی پیش ہوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے سورہ بقرہ کے بارے میں کہا کہ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسَرَةٌ، سورہ بقرہ پڑھنے میں برکت ہے اور اسے چھوڑ دینے میں ندامت ہے، شرمندگی ہے، افسوس ہے. یہ سورہ بقرہ کی فضیلت ہے. یعنی اگر اس کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ اگر ہم نے سورہ بقرہ کو پڑھا، سمجھا اور اس کے بعد اس کے پر عمل کیا، نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ ہمیں دنیا کے اندر برکتوں سے نوازے گا، اور اس کے چھوڑ دینے میں ندامت ہے، افسوس ہے. یعنی ایسے معاملات پیش آئیں گے جس میں انسان کو پچھتانا پڑے گا، شرمندگی اٹھانی پڑے گی.
میں ایک حقیقی واقعہ بتاتا ہوں گلبرگہ شہر کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جڑا ہوا، اس لیے میں بتا رہا ہوں۔ جب آپ نے کہا سورہ بقرہ کی تلاوت، اس پر عمل کرنے، اس کے پڑھنے میں برکت ہے اور اس کے چھوڑ دینے میں ندامت ہے، شرمندگی ہے، کاروباری لوگ تھے اور ان لوگوں نے نبی کی اس حدیث کے پر عمل کرنا شروع کیا، سورہ بقرہ کی تلاوت، اس کو سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کی کوشش۔ اللہ نے ایک دکان سے 7 دکانیں بنا دی، اتنی برکت انہیں تجارت کے اندر عطا کی۔ یہ یاد رکھیے گا، اللہ کا کلام یہ برکتوں سے لبریز ہے، ہمارا ایمان و یقین ہونا چاہیے۔ جتنا یقین پختہ ہوگا اللہ کی طرف سے برکتیں اتنی نازل ہونے والی ہے۔ نبی نے کہہ دیا کہ اس کے لینے میں، اس کے پر عمل کرنے میں برکت ہے تو ہوگی، اور اسے چھوڑ دینے میں ندامت ہے، شرمندگی، افسوس ہے تو ہوگا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ سب سے بڑی اور اہم بات سورہ بقرہ کے بارے میں آپ نے کہا، آج عمومی طور پر بہت سارے لوگ حیران و پریشان ہوتے ہیں جن شیاطین سے۔ کیوں نہیں؟ وہ ہمارا ازلی دشمن ہے، وہ ہمارا ازلی دشمن ہے، ہماری آخری سانس تک ہمارے خلاف کھڑا رہے گا، وہ اپنی دشمنی سے باز نہیں آئے گا، اللہ سے موقع لے کر آیا ہے اور اس کی چالیں بڑی خطرناک ہے۔ وہ عالم کو علم کے راستے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، مالدار کو مال کے راستے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جاہل کو جہالت کی بنیاد کے پر گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور متقی اور پارسا کو تقوی اور پارسائی کے لباس میں۔ بڑا خطرناک ہے، وہ ہر کسی کے لیے اپنا ایک پلان بنا کے رکھے، میں کسے کیسے گمراہ کروں گا۔ جب وہ اتنا خطرناک قسموں کا پلانر ہے، منصوبہ ساز ہے، تو ہمیں کتنا کوشش کرنا چاہیے ان کی سازشوں سے بچنے کے لیے۔ یہ قرآن مجید اسی کے لیے ہے تاکہ ہم شیطانی ہتھ کنڈوں سے اپنے آپ کو بچا پائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اور انہی کے 12 بیٹوں کے پر بنی اسرائیل ہیں، ان کے 12 بیٹے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے۔ سوچئے کہ نبی کے بیٹوں کو اس نے گمراہ کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے پر مجبور کیا۔ پورا واقعہ آپ کو پتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس واقعے کے بعد کیا کہا تھا، یہ ہم لوگوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو باپ کی نگاہوں سے دور کر دیا۔ کیا کیا سازشیں نہیں ہوئی، سب پتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کنویں سے نکالا اور تخت کے پر لے جا کر بٹھا دیا۔ یعنی بندوں کی سازشیں کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں، اصل پلانر اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، واللہ خیر الماکرین، سب سے بیسٹ پلان کرنے والا۔ لوگوں نے انہیں کنویں کے اندر ڈالنے کی کوشش کی، اللہ نے اسی چیز کو ذریعہ بنایا تخت تک پہنچنے کا۔ یہ اللہ کی پلاننگ ہے، اس کی تدبیر ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا، من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان دشمنی پیدا کی تھی۔ اپنے بھائیوں کو ٹارگٹ نہیں کیا، تانا نہیں دیا کہ میرے بھائیوں نے یہ سب کام کیا تھا، کیا کہا، شیطان نے ہمارے درمیان دشمنی ڈالی۔ اور حقیقی بات یہی تھی، شیطان نے ہی وسوسہ ڈالا تھا، شیطان نے ہی وسوسے کے ذریعے انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف کھڑا کیا۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے، شیطان یہ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی لمحہ اس کا ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیں گمراہ کرنے سے باز آ جائے۔ اسے خناس کہا جاتا ہے، خناس کا مطلب بار بار پلٹ کر آنے والا۔ آپ ایک مرتبہ اعوذ باللہ پڑھیں گے، جب تک اثر ہے باقی ہے، دوبارہ پھر آئے گا، جیسے اثر ختم ہوگا وہ چھوڑے گا نہیں۔ تو جب وہ اپنی چال بازی اور شرارتوں سے باز نہیں آ رہا ہے، تو ہمیں بھی اپنے آپ کو اللہ کے دین کے پر جمائے رکھنے میں باز نہیں آنا چاہیے۔ اسی کو استقامت سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی دین کے پر جمے رہنا۔ اب آئیے سورہ بقرہ کے تعلق سے، سورہ بقرہ یہ 286 آیات کے پر مشتمل ہے اور قرآن مجید کی سب سے طویل سورہ ہے، جو تقریباً 2.5 پاروں کے پر مشتمل ہے۔ اسے قرآن مجید کا مقدمہ کہا جاتا ہے۔ ہر کتاب کا ایک مقدمہ ہوتا ہے جو بہت معنی رکھتا ہے، اور اسی مقدمے کے پر پوری کتاب سمجھی جاتی ہے۔ تو قرآن مجید اگر آپ کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے سورہ بقرہ کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہوگا۔ اصحاب کرام کہتے ہیں، ہم میں جو شخص سورہ بقرہ کو سمجھ لیتا تھا، اس کی تفسیر جان لیتا تھا، ہم اسے عالم سمجھتے تھے کہ اس نے پورے قرآن مجید کو سمجھ لیا۔ تو یہ مقدمہ ہے،
ہم اگر اسے صحیح طور پر سمجھ لیں گے انشاءاللہ قرآن مجید کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اس کی ابتدا ہوتی ہے حروف مقطعات سے۔ حروف مقطعات یعنی جس کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اب جیسے ہم نے پڑھا ذالک الکتاب، اس میں ذال لام کاف الف لام کاف، یہ اس کو ہم نے الگ الگ نہیں کیا، ایک ساتھ پڑھ لیا، یہ لفظ ہے۔ لیکن حروف مقطعات جنہیں ٹکڑا ٹکڑا کر کے الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، اور یہ قرآن مجید کی 29 سورتوں کی ابتدا میں آئے ہیں۔ عام طور سے اگر آپ دیکھیں گے حروف مقطعات کے بعد قرآن مجید کا ہی تذکرہ ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں پر بھی الف لام میم ذالک الکتاب، یہ کتاب کوئی شک والی نہیں ہے۔ آپ جہاں جہاں دیکھیں گے حامیم والکتاب المبین، جیسے ہی ہاں اور میم کا تذکرہ ہوا حروف مقطعات کا، اس کے فوراً بعد قرآن مجید کی قسم کھائی گئی۔ صاد والقرآن ذی الذکر، قسم ہے قرآن مجید کی۔ جگہ جگہ آپ کو یہی ملے گا کہ حروف مقطعات کے فوری بعد قرآن مجید کا ہی تذکرہ ہوتا ہے۔ حروف مقطعات کے بارے میں عمومی طور پر مفسرین یہی کہتے ہیں کہ واللہ اعلم بمرادہ، اس کے معنی اور اس کی تفسیر اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس کی مراد ہم نہیں سمجھتے۔ لہذا اس کے بارے میں کچھ لوگوں نے کوشش کی، الف کا مطلب اللہ ہوتا ہے، لام کا مطلب یہ ہوتا ہے، میم کا، یہ چیزیں دراصل مفسرین سے ثابت نہیں ہے۔ کچھ نے کی لیکن یہ شاذ ہے، یعنی قابل تسلیم نہیں ہے۔ خود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان کیا، اصحاب کرام نے نہیں بیان کیا، تو اس کے بارے میں ہم کیوں پڑھیں؟ اگر یہ چیز واقعی قابل فہم ہوتی اور ان کے معنی اور اس کی مراد کو سمجھنا ضروری ہوتا تو سب سے پہلے اصحاب کرام اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے۔ دین کے سب سے بہتر سمجھنے والے، دین کی سب سے بہتر سمجھ جن لوگوں کے اندر تھی وہ اصحاب کرام کی جماعت ہے۔ قرآن مجید نے جس جماعت کے بارے میں کہا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم اصحاب کرام کی طرح ایمان لاؤ گے تو ہدایت ملے گی، یعنی اصحاب کرام کے ایمان کو قرآن مجید نے معیار قرار دیا۔ سب سے معیاری ایمان اصحاب کرام کا ہے۔ اور دوسری اہم بات، اگر یہ کوئی ایسی بات ہوتی تو سب سے پہلے اس کے پر اعتراض کون کرتا؟ مشرکین مکہ۔ وہ تو بہانے تلاش کرتے تھے کہ کب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر، قرآن مجید کے پر، دین کی باتوں کے پر اعتراض کر سکے۔ کوئی اعتراض نہیں کیا، نہ تو یہود نے اعتراض کیا، نہ نصارہ نے، کسی نے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے الفاظ کا استعمال کرنا، حروف مقطعات کا استعمال ان لوگوں کے ہاں متعارف تھا، وہ اسے سمجھتے تھے اور اس طرح اپنے کلام میں استعمال کرتے تھے، اس لیے کسی نے اس کے پر اعتراض نہیں کیا۔ قرآن مجید بہت اہم بات کہہ رہا ہے۔ اب یہاں سے چونکہ قرآن مجید کا آغاز ہو چکا ہے، سورہ بقرہ کا بھی آغاز ہو رہا ہے، تو اگر ہم کوئی کتاب پڑھنے جاتے ہیں، مثال کے طور پر دنیا کے کسی بہترین رائٹر نے کتاب لکھی، تو اس کتاب کے پڑھتے وقت ہمارے ذہن و دماغ کے اندر ایک بات ہوتی ہے کہ اس میں جو باتیں لکھی ہیں سب کے سب صحیح ہے کہ نہیں۔ انسان ڈاؤٹ بھی کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ کتاب کے لکھنے میں کسی جگہ کے پر خبر میں چکی ہو گئی ہوگی، یا کسی چیز کو بیان کرنے میں چوک گئے ہوں گے، یا الفاظ کے اندر کہیں کسی قسم کی خامی ہوگی۔ قرآن نے کہا یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، یعنی اللہ نے اس کو نازل کیا، اس میں بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ قرآن مجید کے الفاظ کے پر، تعبیرات کے پر بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن مجید کے کسی بھی حرفوں کے پر، کسی بھی لفظوں کے پر اعتراض کرتا ہے یا شک کرتا ہے تو پھر وہ مومن نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کا بیان ہے، قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اس میں ڈاؤٹ نہیں کرنا۔ اگر کوئی شخص قرآن کے پر اعتراض کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اعتراض اس کے پر ہوگا، قرآن کے پر نہیں ہوگا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شبہ نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کو راہ دکھانے والی ہے۔ اب یہاں میں ایک اہم بات بتاؤں، قرآن نے یہاں پر کیا کہا؟ ھدی للمتقین، قرآن مجید متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ سورہ بقرہ میں آپ آگے پڑھیں گے تو کیا کہتا ہے قرآن؟ ھدی للناس، یہ دنیا کے تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی کیا مسلمان، کیا غیر مسلم، یہود، نصارہ، سکھ، عیسائی، جینی، سب کے لیے ہدایت ہے۔ اب یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب آپ ڈاؤٹ کریں گے؟ نہیں،
کلام اپنی جگہ کے پر بالکل پرفیکٹ ہے۔ اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دی، بخاری کی روایت، اس سے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے بارش جب نازل ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ وہ ہدایت جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے اس کی مثال بارش کی طرح ہے جو زمین کے تمام حصوں کے پر نازل ہوتی ہے۔ اب زمین کے پر کچھ پتھریلی زمینیں ہیں، کچھ بنجر زمین ہے، کچھ زرخیز ہے، سرسبز و شاداب ہے، ہر طرح کی زمین ہے۔ تو جو زرخیز زمین ہوتی ہے یہ اپنے اندر پانی کو سمو لیتی ہے اور اپنی خیر و برکات کو لوگوں کے سامنے اگلتی ہے، اور جو پتھریلی زمین ہوتی ہے پانی وہاں پر بھی پڑتا ہے لیکن وہاں سے پانی نکل کر نالوں کے ذریعے کہیں اور پہنچ جاتا ہے، دوسرے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جو بنجر زمین ہوتی ہے پانی وہاں پڑتا ہے لیکن وہاں کھیتی نہیں ہوتی ہے۔ تو بارش جس طرح دنیا کے تمام حصوں کے لیے زمین کے لیے نازل ہوتی ہے، ایسے ہی قرآن ھدی للناس دنیا کے تمام لوگوں کے لیے ہے۔ لیکن قرآن کی ہدایت سے فائدہ اٹھانے والے کون ہیں؟ متقی ہیں، یعنی فائدے کے اعتبار سے متقی ہیں، اور قرآن نزول کے اعتبار سے دنیا کے تمام انسانوں کے لیے آیا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، نو ڈاؤٹ۔ اس سے ایک ذمہ داری ہماری بڑھ جاتی ہے کہ ہم قرآن کی تعلیمات کو صرف اپنے لیے نہیں دنیا کے ہر انسان تک پہنچانے کی کوشش کریں جہاں تک ہماری بساط ہماری طاقت ہے۔ اللہ کے اس کلام میں تاثیر کیا آپ کو پتہ ہے؟ آپ کبھی غیر مسلم کے سامنے اس کو اچھے انداز سے پڑھ کر دیکھیے، اس کے بعد چند باتیں دین اسلام کی اس کے پاس رکھیں گے، آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ایک بڑا حصہ کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتی، قرآن مجید کی آپ تلاوت کیا کرتے تھے۔ امریکہ کے اندر باقاعدہ اس کے پر ریسرچ کیا گیا، ہاسپٹلس کے اندر، کہ ایک کمرے کے اندر نان مسلم کی بات کر رہا ہوں، مسلمانوں کی نہیں، کہ غیر مسلم پیشنٹ تھے اور ایک روم کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کی گئی، دوسرے کے اندر نہیں، پیشنٹ دونوں کے اندر رکھے گئے، اس روم کے اندر بھی رکھے گئے، اس روم کے اندر بھی۔ تو جس روم میں قرآن مجید کی تلاوت انہیں سنائی جاتی تھی، حالانکہ وہ امریکن ہے، انگلش کے بولنے والے سمجھنے والے، عربی انہیں بالکل نہیں سمجھتا، قرآن انہوں نے پہلے کبھی نہیں سنا، قرآن کی اچھی تلاوتیں جب مریضوں کو سنائی گئی تو ان کے مرض میں بہت جلد افاقہ ہوا بنسبت ان کے جن کو یہ نہیں سنایا گیا۔ یہ قرآن شفا ہے، شفا کا بہت مطلب ہے، یہ ہماری جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، اور خاص طور کے پر روحانی بیماریاں، کفر و شرک و بدعت، ان ساری بیماریوں کا خاتمہ قرآن مجید کی تعلیمات کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن شفا ہے، اس کو پڑھیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، یہ ہمارے یہاں اہتمام نہیں ہوتا ہے، کرنا چاہیے۔ آج یہ مدرسے مکاتب کیوں قائم کیے گئے؟ قرآن مجید کی بہتر سے بہتر تلاوت کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من لم یتغنى بالقرآن فلیس منا، جو قرآن مجید کی بہترین تلاوت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ کے کلام کو بہتر سے بہتر پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ جب ایک غیر مسلم کے سامنے قرآن مجید آپ پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، اور اس کے بعد اللہ کا دین اس کے سامنے پیش کریں گے، دیکھیے وہ نرم ہو جاتا ہے۔ زمین آپ ڈائریکٹ لے جا کر وہاں بیج نہیں بونے لگتے، بلکہ پہلے اچھی طرح اسے تیار کرتے ہیں، اس کے بعد بیج ڈالتے ہیں، اس کے بعد نتیجہ نکلتا ہے۔ تو ایسے ہی قرآن مجید کی تلاوت ہے، اس کی تلاوت کیجئے اچھے انداز میں، اس کے بعد اس کے پر اللہ کا دین پیش کیجئے، نتیجہ آپ کے سامنے ہوگا۔ بہرحال تو یہ قرآن مجید ھدی للمتقین۔ اب یہاں قرآن اب جب پڑھیں گے جگہ جگہ تقویٰ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تقویٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ وقایہ سے بنا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے بچنا۔ تقویٰ کا مطلب بچنا۔ کس سے بچنا؟ گناہوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے، ایسے اعمال سے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، یہ تقویٰ کا مطلب ہے۔ تقویٰ کی ایک مثال میں دے رہا ہوں، ہمیشہ یاد رکھیے، اور انشاءاللہ میرے اس مثال کے بیان کرنے سے بات آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ تقویٰ کی مثال، ہم میں تقریباً سبھی لوگ گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، گاڑیوں کے اندر بریک ہوتا ہے۔ بریک گاڑی کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے، یعنی جو چلا رہا ہے وہ بھی محفوظ رہتا ہے، اور اس کے سامنے جو لوگ ہیں وہ بھی محفوظ ہوتے ہیں، گاڑی بھی محفوظ رہتی ہے۔ گاڑی اگر آپ چلا رہے ہیں، سامنے گڈھا آ گیا، بریک فوری طور کے پر آپ دبائیں گے، گاڑی کنٹرول میں آ جائے گی، آپ بھی محفوظ رہیں گے، گاڑی بھی محفوظ۔ سامنے سے اگر کوئی شخص اچانک آ گیا، گاڑی کے پر بریک جیسے ہی آپ دبائیں گے وہ بھی محفوظ، آپ بھی محفوظ۔
یعنی بریک جو ہوتا ہے یہ تحفظ کے لیے ہوتا ہے، حادثات سے بچانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہی معاملہ تقویٰ کا ہے، یہ ہماری زندگی کے اندر بریک کا کام کرتا ہے۔ اگر ہم نے کوئی کفریہ یا شرکیہ بات کہنا چاہا، فوری طور کے پر یہ بریک ہمیں روک دے گا، نہیں یہ بات آپ کو نہیں کرنا ہے۔ اگر ہم نے ناجائز طریقے سے کسی کے بارے میں کچھ کہنا شروع کیا، فوری طور کے پر تقویٰ کا بریک اگر کام کر رہا ہے آپ کو روک دے گا، نہیں آپ کسی کی غیبت نہیں کر سکتے، کسی کی چگلی نہیں کر سکتے، فوری طور کے پر روکے گا۔ جس طرح گاڑی کا بریک فیل ہو جاتا ہے تو حادثات واقع ہوتے، ایسے ہی اگر ہماری زندگی کے اندر تقویٰ کا بریک فیل ہو گیا تو حادثات واقع ہوتے ہیں۔ ہم گالیاں دیں گے، غیبتیں کریں گے، چگلیاں کریں گے، الزامات لگائیں گے، جس سے ہمارے معاملات بگڑیں گے، سماج سدھرے گا نہیں، ہمارے درمیان اخوت محبت پروان چڑھنے کے بجائے دشمنیاں نفرتیں پروان چڑھے گی۔ جس طرح کے بریک فیل ہونے کے بعد گاڑیاں لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہے، ایسے ہی تقویٰ اگر انسانی زندگی سے نکال دیا جائے تو یہ ہماری زندگی کے اندر تباہی مچاتا ہے۔ اب ایک سوال ہے، سب سے بڑا متقی کون؟ سب سے بڑا متقی کون؟ میں سوال کر رہا ہوں، سب سے بڑا متقی کون؟ سیدھی سی بات ہے، جو سب سے بڑے گناہ سے بچے گا سب سے بڑا متقی ہوگا۔ اس اعتبار سے سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا گناہ ہے شرک کرنا اللہ کی ذات اس کی صفات میں۔ تو شرک سے بچنے والا دنیا کا سب سے بڑا متقی ہے، یاد رکھیے گا۔ اگر آپ شرک سے محفوظ ہے تو یاد رکھیے دنیا میں آپ کی طرح کوئی متقی نہیں، کوئی پارسا نہیں جس نے اپنے آپ کو شرک سے بچایا ہو۔ ہاں باقی جتنے زیادہ گناہوں سے آپ اپنے آپ کو بچائیں گے اتنے بڑے متقی بنتے جائیں گے، لیکن سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اور اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانا یہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ قرآن کا جو خطاب ہے یہ مشرکین کے شرک کے خاتمے کے لیے ہے۔ وہ صاف کہتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، صاف کہہ دو اے کافرو، جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کرتا۔ شرک یہاں جس کے بارے میں قرآن نے صاف کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کو قطعاً معاف نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ کی زندگی میں کیا کیا؟ شرکوں کے خلاف لڑتے رہے، اس لیے کہ اگر یہ چیز ہے تو آپ کی زندگی کا کوئی عمل اللہ کے قابل قبول نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں لوگ بڑی محنتیں کرتے ہیں دین کے معاملے میں، کرنا چاہیے، لیکن ایک پیشنٹ ہے جس کے اندر کینسر یا جان لیوا بیماری ہے، آپ اسے چھوڑ کر اس کا پیٹ درد صحیح کر رہے ہیں یا اس کے سر میں درد ہے اسے ٹھیک کر دے رہے ہیں، یہ تو وقتی طور کے پر ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس کے اندر جو جان لیوا بیماری ہے، کینسر یا کوئی اور خطرناک قسم کی، اگر آپ نے اسے ٹھیک نہیں کیا تو وقتی طور کے پر اس کا پیٹ دکھنا بند ہو سکتا ہے، سر درد بند ہو سکتا ہے پین کلر کی وجہ سے، لیکن کچھ دن کے بعد نتیجہ یہ نکلے گا کہ اسے اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے، یہی معاملہ ہے، چھوٹے چھوٹے گناہوں کے بارے میں بہت توجہ دی جا رہی ہے، سب سے بڑے گناہ کے بارے میں کوئی فکر نہیں کرتا۔ سب سے زیادہ فکر شرک کے بارے میں ہونا چاہیے کہ امت کے اندر شرک نہ پایا جائے، اس لیے کہ اگر یہ گناہ ہے تو اللہ کے ہاں مغفرت نہیں ہوگی، بخشش نہیں ہوگی۔ باقی اللہ نے صاف کہا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جس گناہ کو اللہ چاہے معاف کر دے، بلکہ آخرت میں معاملہ ایسا ہوگا کہ اللہ شرک کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر سکتا ہے۔ اتنے اختیارات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو، مالک ہے۔ میں نے پچھلے درسوں میں یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی نسائی کی روایت کے حوالے سے، اللہ شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے معاف کرے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ تو یہ تقویٰ ہے۔ آپ دیکھیں جا بجا قرآن مجید میں خطاب کر کے اللہ یہی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ تو جتنا زیادہ ڈر اللہ کا ہمارے اندر ہوگا گناہ سے ہم اتنے زیادہ بچیں گے، چاہے وہ اللہ کے تعلق سے ہو یا بندوں سے متعلق ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑے عبادت گزار کی پہچان کیا بتائی؟ ترمذی کی روایت 5 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی، میں موقع کی مناسبت سے ایک ہی چیز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا، کیا کہا تھا؟ اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جا، سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔
ہمارے یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت گزار بننے کے لیے کوئی مخصوص حلیہ بنانا پڑے گا، ہاتھوں میں تسبیح لے کر گھومنا پڑے گا، اور نماز روزہ یہ ظاہری چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑے عبادت گزار کی پہچان کیا بتائی؟ کہ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچتا ہے، اور اگر وہ چیز نہیں ہے تو کتنی بھی نماز آپ پڑھیے، کتنی بھی عبادت، بلکہ ہر سال حج ادا کیجئے اور ہر مہینے عمرہ ادا کیجئے، تہجد کی نماز آپ کی کبھی نہ چھوٹے، کوئی فائدہ نہیں اگر آپ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے نہیں بچتے ہیں۔ حرام کے بارے میں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ شرک ہے، زندگی کے ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ حرام کمائی ہے، ہماری عبادتیں اللہ کیا قبول نہیں ہوگی، اللہ نے صاف کہا۔ اب ایک سمپل سی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں نا، ایک شخص وضو نہیں بناتا ہے، یا وضو غلط طریقے سے بنا لیا، اس نے ہاتھ چھوڑ دیا، پیر دھونا چھوڑ دیا، آ کر وہ تہجد پڑھ رہا ہے، تراویح ادا کر رہا ہے، فرض نمازیں ادا کر رہا ہے، کیا اس کی یہ نمازیں اللہ کیا قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی، اس لیے کہ جو شرط تھی اسے اس نے نہیں نبھایا۔ یہی معاملہ عبادت میں ہمارے رزق کے حلال ہونا شرط ہے، اس کے بغیر اللہ کے ہاں عبادتیں قبول نہیں ہوگی۔ تو ان چیزوں کو جاننا ضروری ہے، اسی لیے آپ نے کہا کہ اتق المحارم، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جا، سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ تو جب ہم قرآن نہیں پڑھیں گے، حدیث نہیں پڑھیں گے، تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے بارے میں علم کہاں سے ہوگا؟ جب علم ہوگا تو انسان اس کے پر عمل کرے گا، یعنی بغیر علم کے ہم حلال اور حرام کو جان بھی نہیں سکتے، لہذا ہمیں ان چیزوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ آگے دیکھیے کہ متقیوں کی کچھ صفات قرآن مجید بیان کر رہا ہے، الگ الگ جگہ پر اہل تقوی کی الگ الگ صفات قرآن بیان کرتا ہے۔ یہاں 5 اہم صفات قرآن بیان کر رہا ہے۔ سب سے پہلی صفت، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کے پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان کا مطلب یقین ہوتا ہے، ایمان کا مطلب یقین ہے، یعنی وہ غیب پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی وہ چیزیں جو ہمارے ادراک میں، ہماری نگاہوں میں نہیں آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے لیے غیب ہے، ہم نے نہیں دیکھا۔ ہمارے لیے اصحاب کرام غیب ہیں، محدثین کرام غیب ہیں، ہمارے لیے فرشتے غیب ہیں، جنات غیب ہیں، جنت غیب ہے، جہنم غیب ہے، آسمان کی جتنی باتیں آپ بتا رہے ہیں اور معراج میں جن چیزوں کو آپ نے بتایا سب غیب ہے۔ ہم کسی چیز کو اپنے ادراک میں نہیں لا سکتے، تو جو باتیں بتائی جا رہی ہیں اس طرح کی، اس کے پر چپ چاپ یقین کر لینا چاہیے۔ قبروں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہاں جانے کے بعد منکر نکیر آتے ہیں، سوال و جواب ہوتا ہے، غیب ہے، چپ چاپ اس کو مان لینا ہے۔ تو یہ غیبیات کے پر ایمان و یقین، اس لیے کہ وہ ہمارے سورس اور ہماری عقل کے ماوراء ہے، وہاں ہم نہیں پہنچ سکتے، ہماری عقل کی رسائی نہیں ہے، لہذا جو بھی بتایا گیا چپ چاپ اس کے پر یقین کرنا ہے۔ یہ متقیوں کی سب سے پہلی صفت یہاں بیان کی گئی ہے۔ اور دوسری چیز، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ یہ کافی تفصیل طلب مسئلہ ہے، میں صرف آسانی کے ساتھ آپ کو کہوں کہ قرآن آپ اٹھا کر دیکھیے، پورے قرآن میں آپ کو صرف نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ نماز کے بارے میں اقامت کا لفظ آتا ہے، یعنی بالکل پرفیکٹ طریقے سے ادا کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری اور ابو داؤد دونوں کی روایت ہے، ایک صحابی آ کر نماز پڑھ رہے تھے، آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ نے جواب دیا اور کہا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ چپ چاپ گئے، نماز پڑھ لیا۔ 3 مرتبہ ہوا، اس کے بعد جب انہوں نے سوال کیا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نماز کا پورا طریقہ، کہا کہ اسی طرح نماز پڑھو۔ اب بتائیے، 3 مرتبہ انہوں نے نماز ادا کی، تینوں مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کر دیا، یعنی اگر نبی کے طریقے کے مطابق نماز نہیں ہے، جس کو قرآن اقامت صلاح سے تعبیر کرتا ہے، تو ہماری نمازیں رائے گاہ ہو جائے گی۔ موطا امام مالک کی روایت میں بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد نماز کا 10واں حصہ، 9واں حصہ، 8واں حصہ ایسے لے کر واپس ہوتا ہے، یعنی اسے پورا ثواب نہیں مل پاتا۔ یعنی نماز میں ہم کمیاں کرتے ہیں، نماز میں فالٹ کرتے ہیں، ہمیں اپنی نماز کو قرآن مجید کے حکموں کے مطابق اقامت کے دائرے میں لانا ہے، جو بالکل پرفیکٹ نماز ہے، جس کے بارے میں آپ نے کہا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز بالکل ویسے ہی پڑھو جیسا کہ تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ دیکھ لیے نماز کے بارے میں تفصیل کے ساتھ کتابیں موجود ہیں، اس کا مطالعہ کیجئے تاکہ ہماری نمازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔
تیسری چیز یہاں پر قرآن مجید بیان کر رہا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے جو کچھ انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایمان کا معاملہ کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے بعد عبادات میں اللہ کا حق، نماز سب سے بڑا حق اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس کے بعد بندوں کے حقوق میں جو ہم سے بن سکتا ہے ان کے پر خرچ کرنا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف مال خرچ کریں، مال خرچ کیجئے، زکوٰۃ ادا کیجئے، صدقات دیجئے گا، ضرورت مندوں کی مدد کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جب وحی نازل بھی آپ گھبرائے ہوئے تھے، حضرت خدیجہ نے کیا کہا تھا؟ کلا لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ بے سہارا لوگوں کو سہارا دیتے ہیں، آپ مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، بیواؤں یتیموں کا ملجا و ماوا ہیں، اللہ آپ کو کیسے ضائع کرے گا؟ مسلم کی روایت میں ہے کہ حقوق العباد کی اہمیت اگر سمجھنا ہے، اس حدیث کے ذریعے سمجھیے، قیامت کے دن اللہ بندے سے کہے گا کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا رب العالمین تو سب کو کھانا کھلاتا ہے، تجھے بھوکا رہنے کی ضرورت کہاں سے پیش آئی؟ اللہ کہے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلا دیتا تو میری رحمت تجھے ملتی، میں تجھے اجر عطا کرتا، میں تجھے ثواب دیتا۔ اللہ نے بندے کے مقام کے پر اپنے آپ کو رکھا، کہے گا میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا تو نے عیادت نہیں کی، میں ننگا تھا تو نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا۔ بندہ وہی حیرت سے کہے گا، اللہ کہے گا کہ فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو میرا فضل تجھے ملتا۔ تو اللہ بندے کے مقام کے پر لے جا کر رکھتا ہے۔ ایک آدمی بھوکا ہے یا تو قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے یا کوئی اور پریشانی ہے، آپ اس کی پریشانی، اس کے پرابلم کو سولو کرنے کے بجائے کہیں گے چلو یار نماز پڑھ لو، روزہ رکھنے لگ جاؤ، قرآن مجید کی تلاوت کرو، ٹھیک ہے بات ہے اپنی جگہ پر، یہ ایک برکت کا ذریعہ ہے، لیکن اس کے پرابلم جب تک سولو نہیں ہوں گے تو وہ کیسے ان ساری چیزوں کو اس طرح ادا کرے گا جیسا کرنا چاہیے۔ ایک آدمی کے پیر میں زخم اور آپ کہہ رہے کہ چلو دوڑو، تو کیسے دوڑے گا؟ جب تک آپ اس کے زخم کو ٹھیک نہیں کریں گے وہ دوڑ نہیں پائے گا۔ تو یہ بندوں کی حاجت، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واللہ فی عون العبد ما کان عبد فی عون اخیہ، اللہ بندے کی مدد اس وقت تک کرتے رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے جیسے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ یہ بہت اہم پیغام ہے۔ تو اسلام ہمیں صرف اللہ کے حق کی ادائیگی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا بھی حکم دیتا ہے۔ تفصیل آگے آتے رہے گی انشاءاللہ۔ چوتھی صفت قرآن مجید بیان کر رہا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ جو ایمان لاتے اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا، یعنی قرآن مجید اور احادیث شریفہ، اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، انبیاء کے پر صحف ابراہیم، صحف موسیٰ۔ اور یہاں ایک بہت اہم بات بیان کی گئی، قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ وما انزل من بعدی، جو آپ کے بعد اتارا جائے گا، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ آپ سے پہلے اور آپ کے پر جو اتارا گیا اس کے پر ایمان رکھتے ہیں، آپ کے بعد نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ورنہ قرآن کہتا کہ آپ کے بعد جو اتارا جائے گا اس کے پر ایمان رکھیں گے۔ اس سے رد ہوتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی یا کوئی بھی جھوٹا نبی پیدا ہو جو دعویٰ کرے کہ مجھ پر اللہ کا کلام، اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے۔ قرآن نے کہہ دیا کہ نہیں، آپ کے بعد کلام اور وحی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، اب وحی نازل نہیں ہوگی، یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اس کے بعد آخری چیز جو یہاں پر پانچویں بیان کی گئی ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، آخرت کے پر یقین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بتاؤں، امام بخاری نے نقل کیا کتاب الادب میں، کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ آپ دیکھیے کہ تین باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماجی کی ہیں۔ کہا جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ دوسری بات آپ نے کہی کہ جو اللہ اور آخرت کے دن کے پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ اور تیسری بات آپ نے کہی جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے چاہیے کہ اپنے مہمان کی تکریم کرے، عزت کرے۔ یہ سماجی معاملات ہے، مہمان کی عزت کرنا، زبان اچھی استعمال کرنا، بری باتیں نہ استعمال کرنا، کسی کو تکلیف نہ دینا اور اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دینا۔ لیکن آپ نے ان تینوں باتوں کے بارے میں کیا کہا؟ کہا کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے،
اس کا مطلب یہ کہ جس کا ایمان اللہ اور آخرت کے دن کے پر پختہ ہوگا وہ یہ کام کرے گا، اور جس کا ایمان کمزور ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عام معاملات زندگی کے اندر خرابیوں سے پیش آئے گا۔ یعنی یہ ایمانیات کا حصہ ہے، صرف کلمہ پڑھنے سے ہم مومن نہیں بنتے جب تک کہ اس کے تقاضوں کو نہ پورا کیا جائے۔ تو کہیں پر بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ بندوں کے حقوق کا تذکرہ نہ کیا گیا ہو۔ یہاں پر بھی ایمانیات کے ساتھ تذکرہ، بندوں کے حقوق کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی بہت اہم باتیں ہیں۔ اسی کے بعد اللہ نے کہا یہ پہلی جماعت تھی جس کا تذکرہ ہو رہا ہے، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نجات پائیں، کامیاب ہو، تو اس کے لیے ان چیزوں کے پر عمل کرنا ہوگا۔ سورہ بقرہ کی ابتدا میں 3 جماعتوں کا تذکرہ ہے۔ پہلی جماعت متقیوں کی، دوسری جماعت کفار اور مشرکین کی، منکرین کی، اور تیسری جماعت منافقین کی ہے۔ تفصیل آگے آ رہی ہے۔ اور دنیا میں انہی 3 گروہوں کے درمیان انسان بٹے ہوں گے، یا تو وہ متقی اور پارسا ہوں گے، یا تو منکرین میں ہوں گے، منکرین میں چاہے وہ مشرکین ہو، یہود و نصارہ ہو، جو بھی ہو، یا تو منافقین کا کردار ادا کرنے والے جسے ہم اپنی زبان میں دوگلا کہتے ہیں، زبان سے کچھ ظاہر کرے دل میں کچھ اور ہوتا ہے، کردار و عمل کے درمیان کافی تفاوت ہوتا ہے۔ یہ 3 جماعتوں کا تذکرہ بنیادی طور پر قرآن نے کیا، اس لیے کہ یہی 3 جماعتیں پوری دنیا کے اندر پائی جاتی ہے، انہی 3 گروہوں کے اندر پورے انسان بٹے ہوئے ہیں۔ اب یہ ہمارا اپنا ڈیسیژن ہے کہ ہم کس جماعت میں اپنے آپ کو شامل کرنا چاہتے ہیں کہ فلاح اور کامیابی ہمارا مقدر بنے تو ان صفات سے متصف کرنا ہوگا، صفات کی بنیاد کے پر کامیابی ملے گی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کے اندر تقوی نہ ہو اور آپ کو متقی کہا جائے، آپ سچ نہ بولے اس کے بعد بھی آپ کو سچا کہا جائے، ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے۔ جو آپ کریں گے وہی کہا جائے گا۔ تو اگر ہم ایمان کی صفات کو استعمال کریں گے، اسے اپنے اندر لاگو کرنے کی کوشش کریں گے تو مومن بنیں گے۔ تو مومن یہ کوئی لفظ اور لیبل نہیں ہے کہ آپ کو لگا دیا جائے اور آپ مومن بن گئے، اس کے لیے ویسے کردار اپنانا ہوگا۔ ایک مثال میں اکثر دیتے رہتا ہوں، عبداللہ، عبد الرحمن یا اس طرح کے نام آپ دنیا میں دیکھیے، اگر کوئی شخص کے والد کا نام عبداللہ ہے تو کیا دنیا میں جتنے عبداللہ پائے جاتے ہیں سب کو اپنا باپ مانے گا؟ نہیں مانے گا، بلکہ نام کے ساتھ وہ کردار کی میچنگ دیکھتا ہے کہ لفظ عبداللہ کے ساتھ میرے باپ کا کردار کس کے ساتھ جڑا ہے، اس کو وہ عبداللہ کہتا ہے، اپنا باپ کہتا ہے۔ ہر کسی عبداللہ کو وہ اپنا باپ نہیں مانتا۔ یہی معاملہ ایمان والوں کا ہے، ہر کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اندر ایمان کی صفات اس کے اندر نہ پائی جائے۔ تفصیل انشاءاللہ آتے رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم نے یہاں پر تیری کتاب کو سمجھنے کا جو اہتمام کیا ہے، ہماری نیتوں کے اندر اخلاص پیدا کر، مقصد کے اندر کامیابی عطا فرما، استقامت دے، اور درس کے اس سلسلے کو جو تیری کتاب کے سمجھنے کے سلسلے میں ہے پروردگار اس کی تکمیل تک کامیابی کے ساتھ اور انتہائی پرعزم ارادوں کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق دے۔ جو میں کہہ رہا ہوں پروردگار میرے کہنے کے اندر اثر پیدا کر، جو سن رہے ہیں پروردگار انہوں کو میری بات کے سمجھنے اور اسے قبول کرنے، اس کے پر عمل کی توفیق عنایت فرما۔ جو باتیں ہم کر رہے ہیں پروردگار اس کے پر کہنے سننے والے تمام لوگوں کو، اور جہاں تک ہماری بات پہنچے پروردگار ہر کسی کو عمل کی توفیق دے، صحیح سمجھ عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔